الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز سامعین کرام، آج ہم ایک ایسی نعمت کے بارے میں گفتگو کریں گے جس کے بغیر انسان حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ وہ نعمت ہے علم۔ علم وہ نور ہے جو اندھیروں میں راستہ دکھاتا ہے، جہالت کے طوفان میں کشتی کو ساحل تک پہنچاتا ہے اور انسان کو انسان بناتا ہے۔ قرآن کی نظر میں علم، اللہ رب العزت نے علم کی فضیلت کو قرآن میں کئی جگہ بیان فرمایا۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہہ دیجئے اے میرے پیغمبر، کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ آیت کریمہ صاحب بتا رہی ہے کہ علم والے اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ علم صرف معلومات نہیں، علم صرف کتابوں کا پڑھ لینا نہیں، علم ایک نور ہے جو دل کو بدل دیتا ہے، آنکھوں کو اشک بار کر دیتا ہے، زبان کو سچ بولنے پر مجبور کر دیتا ہے اور انسان کو رب کا بندہ بنا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، العلم خیر من المال، العلم یحرسک وانت تحرس المال، علم مال سے بہتر ہے کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ ماں کی گود سے قبر تک کا سفر، اسلام میں علم حاصل کرنے کا حکم عمر کے کسی حصے تک محدود نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ فرض ہے، آپ طالب علم ہو، استاد ہو، تاجر ہو، کسان ہو یا کوئی عام فرد ہو، علم آپ کی بنیادی ضرورت ہے۔ آج علم کہاں ہے؟ آج ہم نے دنیا علم کو تو اپنا لیا لیکن دینی علم سے دور ہو گئے۔ ہم جانتے ہیں دنیا میں کون سی کرکٹ ٹیم آگے ہے، کون سا اسمارٹ فون نیا ہے، لیکن ہم نہیں جانتے قرآن کی کتنی سورتیں مکی ہے۔ ہمیں علم ہے کہ سوشل میڈیا پر کیا ٹرینڈ ہو رہا ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں۔ یہ علم کی محرومی ہے اور یہی ہماری ذلت کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے تو اس کے بندوں میں صرف علماء ہی ڈرتے ہیں۔ سچا علم وہ ہے جو دل میں اللہ کا خوف پیدا کرے، جو آنکھوں میں آنسو لائے، جو گناہوں سے روکے۔ اے میرے عزیز بھائیو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دل کو سکون ملے، تمہاری نسل کامیاب ہو، تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے، تو علم حاصل کرو۔
اور صرف دنیا کا نہیں، قرآن کا علم، حدیث کا علم، دین کا علم، آخرت کا علم۔ ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن اگر تمہیں علم نہ ہو تو تم کبھی ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اب وقت ہے مدرسے آباد کرو، قرآن کی تفسیر سیکھو، علماء سے محبت کرو، علم کو اپنی نسلوں تک پہنچاؤ۔ یہ علم آپ لوگوں میں پہنچانا چاہیے، آپ کے بچوں میں پہنچانا چاہیے۔ آپ علماء کے ساتھ محبت کرو اور اس کے ساتھ ملنا جلنا شروع کرو، تاکہ آپ کے اولاد میں علماء پیدا ہو جائے، بدکار سے نجات پائے، اور علماء آپ کے خاندان میں، آپ کے نسلوں میں پیدا ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔